میں ریکویسٹ کروں گا جس مس نے فارسی کلام پیش کیا وہ ایک دفعہ پھر یہ ڈائس پہ آ کے کلام پیش فرما دیں. عائشہ خلیل, حمایت اسلام, گارڈن ٹاؤن, لاہور. ای غنچه خوابیده چون نرگس نگرانخیز کاشانه ما رفت به تاراج غمخیز از ناله مرغ چمن از بانگ ازخیز از گرمی هنگام آتش نفس خیز از خواب گران خواب گران خواب گران. اقبال کے جو ہیں وہ ایک اجتہادی سوچ کے نتیجے میں عمل میں آیا, لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو ان کی سوچ تھی, جو قائد اعظم کا جو عمل تھا, اس سے جو ہے وہ پاکستان بہت دور جا چکا ہے. اور اب ہماری کوشش ہے کہ جو علامہ اقبال کے خاندان کے ناطے سے کہ ہم اس سوچ کو, اس فکر کو جو ہے جو کہ نوجوانوں سے چھین لی گئی ہے, اس کو دوبارہ ہم ان کے اندر جو ہے اسے ان کو روشناس کروائیں. 2012 میں دبستان اقبال کو قائم کیا گیا. دبستان اقبال کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ علامہ محمد اقبال کی فکر, سوچ اور ان کے پیغام کو قابل فہم انداز میں اور مؤثر انداز میں نوجوانوں کو پیش کیا جائے. اور اسی سلسلے میں یہ دبستان اقبال کا وہ قیام ہے. یہ ایک میری کوشش ہے, اور باقی ڈاکٹر جاوید اقبال تو خود کوشش کرتے رہتے ہیں, ان کے بیٹے بھی اب جو ہیں اس فیلڈ میں ہیں. اس دبستان اقبال کے قیام کو ضرورت جس نے محسوس کی وہ علامہ اقبال کے خانوادے نے محسوس کی کہ اس ملک میں پاکستانی قوم دن بدن تعلیمی, ادبی اور معاشی اور معاشرتی اور اخلاقی حوالے سے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے علامہ محمد اقبال کے فرزند اور ان کے نواسے نے, میاں اقبال صلاح الدین نے اس دبستان اقبال کو قائم کیا. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. علامہ اقبال کا جو آج پروگرام ہوا ہے دبستان اقبال میں, جو تقریری مقابلے ہوئے ہیں, یقیناً آج بچوں نے ایک بہت دلچسپ مظاہرہ کیا ہے, اپنی فنی اور علمی قابلیت دکھائی ہے جو یقیناً ہر ایک کو دنگ کر دیا ہے. اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہم نے یہ پروگرام جو انجمن حمایت اسلام کے اشتراک سے, دبستان اور انجمن حمایت اسلام کے اشتراک سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا, اور اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ بچوں کی یہ جو صلاحیتیں ہیں ان کے اندر, ان کو ہم سامنے لائیں. اور اس کے لیے ہمیں یہ کیا تھا کہ کلام اقبال جو ہے بچوں کے لیے, جو انہوں نے اقبال نے جو کلام لکھا ہے, سب سے پہلے تو ہم نے بچوں کے لیے اس کو چنا, اور پھر کوشش کی کہ جی ان کے معنی اور مفاہیم جو ہیں وہ بچوں کو سمجھائے جائیں. اور جب وہ اس چیز کو خود سمجھ لیں گے تو پھر ان کے اندر جو اظہار کی ایک طاقت ہے, صلاحیت ہے, وہ زیادہ نکھر کر سامنے آئے گی. علامہ نے بھی فرمایا تھا کہ نہیں نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو یقیناً بچوں نے بہت اچھی آج تقریریں کی, بہت اچھا علامہ کا تحت اللفظ میں کلام پیش کیا. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے, اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں. آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے, آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے, میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے. نوجوانوں کے لیے اقبال کی فکر اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں, جو ویسٹرن سویلائزیشن نے مذہب کو پوری دنیا سے علیحدہ کر دیا ہے. مذہب کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے. جب مذہب کو آپ صرف ذات تک محدود کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو مورالٹی ہے وہ آپ خود
آپ کے تمام دوسرے شعبہ ہے زندگی میں نظر نہیں آتے. اقبال کی سی مذہبی لگاؤ، جوشیلی شاعری اور انتھک محنت نے مسلمانوں نے ہند میں آگ لگا دی. سوئے ہوئے مسلمان بیدار ہو گئے اور آپ کی سرپرستی میں مطالبہ پاکستان کا نعرہ بلند کیا. اسلام کی بڑی ترجیح علم ہے. قرآن میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں علم کی تاکید نہ کی گئی ہو، نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ خواتین کے لیے بھی، کیونکہ یہ عورت ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے اور عورت ہے جو قوم کی تعمیر کرتی ہے. جب اقبال یورپ میں تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ اکثر مسلمان مغربی تہذیب کی بنیادوں پر عمل کرتے ہیں اور اس بات نے ان کو بہت مغموم کر دیا، لیکن وہ نہیں رکے اور تسلیم نہیں ہوئے اور انہوں نے مغرب میں اپنی ثقافت اور دین اور زبان کو نہیں چھوڑا. کہ مذہب کا مقصد تو ہے انسان کے اخلاق کی بلندی ہے، انسان کے کریکٹر کی ڈیولپمنٹ ہے، انسان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہے. تو جب بچوں کو مذہب ہی نہیں پڑھایا جائے گا تو ان میں تو انسانیت نہیں ہوگی، اس میں تو بلکہ جانور کی خصوصیت پیدا ہوگی. اور آپ جو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی یہ آپ کو دہشت گردی نظر آ رہی ہے، جتنی جنگیں آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو بد اخلاقی لوگوں میں نظر آ رہی ہے، صرف اس لیے ہے کہ لوگوں میں اخلاق نہیں ہے. ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جوان مرد کی ضربت غازیانہ، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ. آج میں جس عنوان پر تقریر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہمارے پیارے قومی شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور فلسفہ اسلام پر. اسلام کا مقصد زندگی کو کسی ایک صورت میں جامد کرنا نہ تھا، بلکہ اسے لادنا، انقلاب اور ارتقاء کا راستہ بتانا تھا. اس دلچسپ اور قیمتی مفہوم کو اقبال نے فلسفہ خودی کے عنوان سے رائج کر دیا. اقبال کی نظر میں حتمی حقیقت اپنی خودی کی ماہیت ہے، لیکن خودی دنیا سے علیحدہ نہیں ہے. یونیورس خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری. نوجوانوں کو تو اقبال کا ہی پیغام ہے، جس میں آج بھی اقبال نوجوانوں کو شاہین کا نام دیتا ہے، اور شاہین کی کوالٹیز اقبال کے بقول 5 ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ شاہین کی کوالٹیز، جو اس کی خوبیاں ہیں، ان کو اپنے اندر کسی طریقے سے سنبھالے. Let me tell you that اقبال مجھے کہنے دیں کہ اقبال کی بین الاقوامی شہرت اس صدی میں بر صغیر کی سب سے بڑی خصوصیت کے طور پر پہچانی جاتی ہے. ان کا پیغام دنیا کے لیے ہدایت بخش روشنی ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ نئی ہزارے میں اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہو جائے. inspired by the deepest mystical experience. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالبوں کا رافی کار کشا کار ساتھ. نالے بلبل کے سنوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. 5 جو خوبیاں شاہین میں پاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بلند پرواز ہے. سو اقبال بھی نوجوان کو بلند پرواز دیکھنا چاہتا ہے. اور پھر دوسرا ہے تیز نگاہ ہے، یعنی نگاہ اس کی تیز ہوگی تو تبھی بلند پروازی ہو سکتی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ آشیانہ نہیں بناتا، دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا. چوتھا یہ ہے کہ خلوت پسند ہے، چونکہ تخلیق جو ہوتی ہے وہ خلوت میں ہی ہو سکتی ہے. آخری جو اس کی کوالٹی ہے شاہین کی بقول اقبال، وہ ہے کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا. تو یہ 5 خوبیاں وہ دیکھنا چاہتے ہیں نوجوانوں. شاعری کے مختلف ادوار ہیں. مثلاً ابتدائیہ جو شاعری ہے وہ تو کہہ لیجیے عام شاعروں کی طرح کی شاعری ہے، جس طرح انہوں نے ابتدا کی. لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا، اصل میں تو ان کی شاعری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اردو میں شعر کہنا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے گاڑے کی عمارت بنانا. اور اصلی شاعری تو ان کی فارسی میں، اور وہ شروع ہوتی ہے اسرار خودی اور رموز بے خودی سے. تو یہ جس وقت یہ شاعری کی سٹیج آتی ہے وہ جا کے ختم ہوتی ہے جاوید نامے پہ، یا بلکہ پس چب آید کرد
پہ جا کے ختم ہوتی ہے. مادر بین فارسی کے شعراء میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں. پہلے گروہ میں وہ ہیں جو بالکل معنویت پسند ہیں. شاعر کی حیثیت سے ان کے جہاں بہت سے کمالات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے ذہن اور دل کے درمیان فاصلے کو ختم کر دیا. ہمارے شعراء کا دوسرا گروہ صرف لفاظی کرنے والوں پر مشتمل ہے، یعنی معنی ان میں ناپید ہے اور وہ زیادہ تر لفظوں کی تراش و خراش کی جانب راغب ہیں. ان کے شعر سے پیدا ہونے والے احساسات و جذبات اس قدر معنی خیز ہوتے ہیں کہ وہ ذہن سے جنم لینے والے خیالات کو معنویت میں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. تیسرا گروہ ان شعراء کا ہے جو لفظ اور معنی دونوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر حافظ اور سعدی. احساسات سے ذہن تسکین پاتا ہے اور ان کے تخیلات سے قلب کو تسلی میسر آتی ہے. یہ بہت نادر وصف ہے اور یہ ایسا وصف ہے جو رومی اور حافظ ایسے لوگوں میں ہوتا ہے. وہ ہمارے یہاں اقبال کے شعر میں جا بجا ایک عمومی رو کے طور پر جاری و ساری نظر آتا ہے. علامہ اقبال نہ صرف لغات و الفاظ پر تسلط رکھتے ہیں بلکہ مختلف معانی پر ان کو گرفت حاصل ہے، اور جن معانی کی جڑیں ان کے باطن اور افکار میں پیوست ہیں وہ اس بات کا باعث بنے ہیں کہ ان کے ہاں معنویت الفاظ پر غالب آ جائے. خود کہتے ہیں نغمہ کہاں اور میں کہاں، ساز سخن ایک بہانہ ہے، میں قطار کی طرف ہانک رہا ہوں. خواجہ عبدالحمید عرفانی نے ایک کتاب لکھی ہے اقبال اور ان کی زندگی کے بارے میں. وہ اقبال کو رومی زمانہ سمجھتے ہیں، اس معنی خیز شباہت کی وجہ سے جو ان دو شعراء کے معنویت بھرے کلام میں پائی جاتی ہے. وہ اقبال سے متعلق اپنی کتاب کا نام رومی دوران ماہ یعنی ہمارے زمانے کے رومی رکھتے ہیں. قدیم زمانے سے مہذب لوگوں کی عادت رہی ہے کہ وہ بڑے شعراء کے کلام کو اپنی فراغت کے اوقات میں پڑھتے تھے. آج یہ کام اقبال کے کلام کے ساتھ ہو رہا ہے. اقبال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے بارے میں بہت کچھ لکھتے ہیں. ہماری دونوں دنیاؤں کی جڑیں نبوت میں پیوست ہیں، ہمارے دین اور سنت کی جڑیں نبوت میں پیوست ہیں، اسی لیے خدا نے ہمارے لیے دین کو بھیجا، خدا نے ہمارے لیے نبوت بھیجی. ایک اور نقطہ جو علامہ کی دلچسپیوں کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان دین کے مرید ہیں. وہ قرآنی تعلیمات کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. مسلمان بن کر زندگی گزارنا صرف قرآن کی پیروی کرنے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے. علامہ کے بلند پایہ اشعار میں قرآنی تعلیمات سے متعلق ساری دنیا کے سامنے فخر کا اظہار کیا جاتا ہے، نہ صرف عالم اسلام کے سامنے ایک مقدس اور بڑی کتاب کے طور پر جو ان کے کہنے کے مطابق تمام آسمانی کتابوں کے مذہبی احکام کا ثمر ہے. کتاب اقبال ایک ایسا عنوان ہے جو ہمیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دہانی کراتا ہے. اقبال کا ایک شعر ہے نبی کی بیٹی حضرت زہرا کے بارے میں جس میں کہتے ہیں کہ حضرت زہرا 3 غیر معمولی نسبتوں کی حامل ہیں جبکہ مریم مقدس صرف حضرت عیسیٰ کے تعلق سے عزیز ہیں. لیکن حضرت زہرا کی اس طرح کی 3 نسبتیں ہیں. وہ آخری اور سب سے اعلیٰ مرتبت نبی کی بیٹی ہیں. وہ مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کی شریک حیات ہیں. آپ عشق کے قطب نما کے مرکز حسن علیہ السلام اور عشق کے سالار کاروان حسین علیہ السلام کی مادر گرامی ہے. معنویت کے بارے میں تو ان کا معروف شعر ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اچھا اب اس میں نجف سے تو حضرت علی دفن ہے وہاں اور مدینہ جو ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے. تو اب یہ دونوں جگہ ان کے نزدیک اقبال کے نزدیک اتنی مبارک اور اتنی اہم ہے
کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری آنکھ کا سرما، ان کی خاک جو ہے وہ میری آنکھ کا سرما ہے۔ اور پھر ہری بھرتری سے پوچھتے ہیں شعر کہاں سے آتا ہے۔ ہری بھرتری ایک ہندی کا سنسکرت کا معروف شاعر ہے، اس سے جاوید نامے میں پوچھتے ہیں شعر کہاں سے آتا ہے، وہ کہتا ہے کسی کو معلوم نہیں کہ شاعر کا مقام کیا۔ تو اقبال کے افکار و خیالات میں ایک نادر وصف یہ بھی ہے کہ ان میں پرانا پن، کہنگی نہیں پیدا ہوئی۔ تو اگر ہم اقبال کی فکر کو اس کی درست ترتیب کے ساتھ قبول کر لیں تو مسلمان جس موجودہ عالمگیر بحران کا شکار خود کو پا رہے ہیں، اس بحران سے نکلنے کے یقینی راستے فراہم ہو سکتے ہیں۔ پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں خدا کے حضور میں پیش ہوتے ہیں جاوید نامے میں، تو خدا سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے، تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تم یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا مستقبل وہی ہے جو تم بناؤ گے، تم مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، برو گیٹ آؤٹ۔ اس نے مجھ سے سوال یہ کیوں پوچھتے ہو، فیوچر تو تم نے بنانا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے۔ اس کے باوجود ان ہوا و زمین اور بادل و باغات اور سبززار اور محل اور سڑکوں اور پتھر اور اینٹ کو تم کہتے ہو ہماری جائیدادیں ہیں؟ ارے او نادان، یہ سب خدا کی ملکیت ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ عقل و دل ہیں شرر شعلۂ محبت کے، یہ خار و خس کے لیے ہے وہ نیستاں کے لیے۔ وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔ بہرحال ان اشعار میں ایک تھیم ہے، ایک مضمون ہے، وہ مضمون یہ ہے کہ انسان باخدا مرکز کائنات ہے، مسخر عالم ہے۔